کے لڑتے ہیں، اس طرح سے گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ کیا ہو گیا؟ اچھا فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات سے ان کا ربط یہ ہے کہ صحابہ کرام پر جب جہاد فرض ہوا، پہلے وہ پوچھا کرتے تھے کہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، تو احکام نازل ہوئے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں صف بستہ ہو کے، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اس پہ پچھلے ہفتے کافی تفصیلی بیان ہو چکا، دوبارہ اتنی سی روشنی ہلکی سی ڈالوں گا ان وہ صرف تاکید کرنے کے لیے کہ دیکھیے جہاد اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں مرد ہو یا عورت جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ہی نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں اس کو منافقت سے تعبیر کیا۔ منافقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، وہ شخص نفاق کے شعبے پر مرے گا، من لم یغزو، جس نے کبھی جہاد نہیں کیا، ولم یحدث به نفسہ، اور اس کے دل میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ نفاق کی ایک قسم پہ مرے گا، پورا کامل مسلمان نہیں ہو سکتا وہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی دنیا کا اصول ہے، جو بھی کسی سے محبت کرتا ہے نا، محبت، تو اگر کامل محبت ہوگی تو وہ چاہتا ہے کہ دل و جان سے محبت کی جائے۔ غیرت کا اصول ہے یہ، غیرت مند یہی چاہے گا کہ محبت ہے تو دل و جان سے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب تم مجھے اپنا رب مانتے ہو، خالق مانتے ہو، مالک مانتے ہو، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، تو جان چلی جائے میری راہ میں، اس سے پھر بھاگتے کیوں ہو؟ یا تو اس کی علامت ہے کہ تمہارا مجھ پر ایمان نہیں ہے، یا ایمان تو ہے مگر میری باتوں پہ ایمان نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے معاذ اللہ وعدے کیے ہوئے ہیں سیاسی، معاذ اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے ایسا کرے گا نہیں۔ تو یہ تمام کی تمام اس بات کی علامتیں ہیں۔ اس لیے جس کے دل میں اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ نہ ہو، دیکھیے جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ تو چاہتا ہے کہ میں لڑوں محبوب کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ دنیا میں انسان کمزور ہے، اسے یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بجائے محبوب کو راضی کرنے کے وہ مار کھا کے الٹا اور معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ اگر یقین ہونا کہ میں محبوب کے لیے لڑوں گا تو اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، پھر ہر آدمی لڑے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا محبوب ہوں، مجھے راضی کرنے کے لیے تم اگر لڑو گے اپنے مقام پہ، اپنے محل پہ، تو تمہیں شکست پھر ہے ہی نہیں، شکست ہے ہی نہیں، کیونکہ اس جہاد میں شکست بھی کامیابی ہے۔ شکست کیا ہے؟ شہید ہو جاؤ گے، کامیاب نہیں ہو سکو گے، وقتی طور پہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قتل کر دیے گئے تو بھی کامیاب، زخم پہنچے تو بھی کامیاب۔
اور اگر غازی بن کے لوٹے تو بھی کامیاب، اور اگر فتح کر لیا تو پھر اسی صورت میں آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں تو نوازیں گے، دنیا میں بھی اللہ تمہیں عزت اور مال سے نوازیں گے، جو غنیمت تمہارے ہاتھ میں آئے گی۔ تو اس راستے میں ناکامی ہے ہی نہیں، جہاد کے راستے میں۔ تو پھر بھی اگر انسان جی چراتا ہے، بھاگتا ہے، تو یہ بزدل ہونے کی اور دنیا کی محبت کی علامت ہے۔ اسی کو آگے بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل نہ بنو، بنی اسرائیل جیسے۔ ایک طرف کہہ بھی رہے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر دوسری طرف موسیٰ کی مانتے نہیں ہیں۔ ایک طرف کہہ بھی رہے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر، یہی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو؟ اذیت کا مطلب میری نافرمانی کر کے مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں یقین ہے، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا ہوا۔ تو میری زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات وہ میری نہیں ہوتی، وہ کس کی بات ہوتی ہے؟ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو جو میں تمہیں حکام دے رہا ہوں وہ میں نہیں دے رہا، بلکہ وہ حکام تمہیں اللہ دے رہا ہے۔ تو اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کبھی اپنے بندوں کو ایسا حکم نہیں دے سکتا جس میں بندوں کا نقصان ہو۔ دیکھیے اگر کسی کو یقین ہو جائے نا کہ فلاں میرا خیر خواہ ہے، تو جو بھی حکم دے گا اس کو مان لیں گے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر حکم دے، آپ ڈاکٹر کے پاس کلینک میں گئے، ڈاکٹر حکم دیتا ہے کہ اسے ٹیکا لگایا جائے، انجیکشن لگوایا جائے، اور ڈاکٹر بعض دفعہ بتا بھی دیتے ہیں اس انجیکشن سے ذرا تکلیف ہوگی۔ ایک ڈاکٹر نے ہمارے بازو پہ ٹیکا لگایا، 4 مہینے ہو گئے، ابھی تک وہ تکلیف ختم نہیں ہو رہی، تو پتہ نہیں کدھر گھسیڑ دیا۔ صحیح ہے، تو پتہ بھی ہوتا ہے کہ تکلیف ہوگی، پھر بھی انسان جا کے ٹیکا لگوا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، یہ اگر سوئی چبھوئے گا، اس چبھونے میں میرا فائدہ ہے، میرا نقصان نہیں۔ لیکن کوئی قصائی کے پاس جا کے کبھی یہ کام نہیں کرتا کہ یار آپ دن بھر سری پائے کاٹتے رہتے ہو، ذرا میرا ایک گردہ کاٹ دو، ٹھیک ہے نا، میری کلیجی باہر نکال دو، اور اگر گردہ خراب ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جا کے آپریشن کر کے گردہ نکلوا دیں۔ اس لیے کہ ڈاکٹر کے بارے میں پتا ہے کہ ڈاکٹر جب ہی گردے کو کاٹے گا جب گردے کا کاٹنا صحت کے لیے مفید ہوگا اور باقی رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ قصائی کے بارے میں یہ اطمینان نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنے دشمن کے بارے میں اطمینان نہیں ہوتا۔ دشمن اگر مٹھائی پیش کرے گا نا، مٹھائی، وہ مٹھائی بھی اچھی نہیں لگے گی۔ یہ سیاسی لوگ جب جاتے ہیں نا دعوتوں میں 10 دفعہ چیک کرواتے ہیں، بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پہلے کسی اور کو کھانا کھلوا کے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ بہت پرتکلف دعوت ہوتی ہے، مرغی اور اس میں بہت پلاؤ اور معلوم نہیں کھانے کا بھی ٹائم ہے ابھی، صحیح ہے نا، سب کو بھوک لگ جائے گی، زیادہ میں نہیں کرتا، مختلف قسم کی ڈشیں سجا کے پیش کی جاتی ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو، پیپلز پارٹی والے ڈر رہے ہوتے ہیں ایسا نہ مسلم لیگیوں نے اس میں کوئی چیز ملا دی ہو، مسلم لیگ والے ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں ایسا تو نہیں کچھ ملا دیا۔ سیاسی لوگ ایک دوسرے کی دعوتوں میں کیوں ڈرتے ہیں؟ خیر خواہی اور محبت کا یقین نہیں ہوتا۔ یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ جو رسگلہ پیش کیا جا رہا ہے، لڈو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں زہر کی گولی نہ رکھ دی ہو، اوپر سے تو خوش نما ہے، چاندی کے ورق چڑھائے ہوئے ہیں، اندر معلوم نہیں کیا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے دوست میں اور دشمن میں۔ دشمن مٹھائی پیش کرے گا، اسے انسان شوق سے نہیں کھاتا، ڈرتا رہتا ہے، اور دوست اگر کڑوی کریلا کا کوئی چیز پیش کر دے نا، کڑوی چیز جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، انسان ناک بند کر کے اس کو پی جائے گا کہ مجھے کڑواہٹ محسوس نہ ہو، میں یہ پیٹ میں اتار لوں۔ حکیم لوگ بعض دفعہ انسان بیمار ہوتا ہے تو حکیم عجیب سی چیزیں بنا کے دے دیتے ہیں، کڑوی کڑوی، پھوڑے پھنسیاں نکل رہے ہیں، کریلے کے جوس پیا کرو، خون صاف ہو جائے گا، وہ حکیم بنا کے دے رہے، پی رہے ہیں، اس کو کڑوا گھونٹ نکل رہے ہیں، اس لیے کہ پتا ہے کہ اس کے کڑوے میں بھی مٹھاس ہے اور دشمن کی مٹھاس میں بھی کڑواہٹ ہے۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میرے بارے میں پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول، تو کیا مطلب میں جو کہوں گا وہ میں نہیں کہوں گا بلکہ اللہ کہے گا، اور اللہ اپنی مخلوق کا دوست ہے، اللہ اپنی مخلوق کا دشمن نہیں ہے۔ دیکھیے اس سے زیادہ مشکل کیا حکم ہوگا کہ بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خود کٹ جانا آسان ہے اللہ کی راہ میں، اپنی اولاد کو کاٹنا یہ بڑا مشکل کام، اور اپنی اولاد کو خود جہاد میں جانا آسان، اپنی اولاد کو جہاد میں بھیجنا مشکل کام ہے۔ اور ایک ہے اولاد کو جہاد میں بھیجنا، ایک ہے اسے خود کاٹ ڈالنا، یہ تو اور مشکل کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، حکم ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیے اگر کوئی اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پہ ہاتھ اٹھاتا، خراش بھی آ جاتی،
شاید ابراہیم علیہ السلام انتقام لیتے اس سے، کیوں میرے بیٹے پہ خراش آئی ہے؟ لوگ لڑتے ہیں نا اپنے اولاد کی خاطر، کوئی ذرا سا محلے میں جھگڑا ہو جائے تو نکل آتے ہیں کس نے ہاتھ لگایا ہمارے بیٹے کو۔ یہ کام کوئی دوسرا کرے تو ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آئے، اور اللہ ابراہیم کو بتا رہا ہے کہ خود ذبح کر دو اس کو۔ یہ تو ناکامی ہی ناکامی، بظاہر نقصان ہی نقصان، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا بھی تردد نہیں کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو بتایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں۔ پیغمبر کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یاد رکھیے اگر اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے نا کہ میری رائے یہ نہیں ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے۔ یہ صرف حضرت اسماعیل کی شان دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا، کیونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا، تو بتانا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغمبر کی اولاد ہیں، یہ پیغمبر کو یہ اولاد ان قربانیوں کے صلے میں ملی ہے، اور امت میں تاکہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو کہ قربانی دینے سے تم ختم نہیں ہوگے، تمہاری اولاد میں علماء صلحاء پیدا ہوں گے، تمہاری اولاد میں برکت ہوگی، جو قربانی دیتا ہے اس کے یہاں برکت ہوتی ہے۔ دیکھو یہ حلال جانور قربانی دیتے ہیں نا، بقرعید میں کٹتے رہتے ہیں، ان میں برکت ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے تو اس کی اولاد میں برکت دے دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ حکم دینے والا میرا بدخواہ نہیں ہے، میرا خیر خواہ ہے۔ آج عورت کے لیے پردہ کرنا مشکل سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں گھٹن میں مارنا چاہتے ہیں، بعض خواتین کا خیال ہے ہم جو پردہ کریں گے نا تو اللہ معاذ اللہ ہمیں گھٹن میں مارنا چاہتے ہیں، ہر وقت دستانے اور برقعے پہنا دیے اللہ تعالیٰ نے، یہ خیال ذہن میں گزرتا ہے۔ یہ سوچ لیا کریں کہ جب اللہ بیٹوں کو ذبح کروانے میں بھی خیر خواہی اس میں چھپی ہوئی ہے تو پردہ تو عورت کی فطرت ہے۔ نوجوان سمجھتا ہے میں نے داڑھی رکھ لی نا اگر تو یہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے پچھلے زمانے میں دھکیل رہے ہیں، ترقی سے روک رہے ہیں مجھے، سب جگہ میرا مذاق اڑے گا، سب کہیں گے یہ دیکھو مولوی آ گیا، ملا آ گیا، نہ میرے رشتہ ہو سکے گا کہیں اور نہ کہیں عزت ملے گی، بہت جگہ ملازمت میں پھنس جاؤں گا، بہت جگہوں تو سنا ہے کہ ملازمت میں دیکھتے ہیں داڑھی ملا ہے وہ چھوڑو بھائی، پتہ نہیں کوئی دھماکہ وماکہ نہ کرتے، پتہ نہیں کیا تصور بنا دیا لوگوں، کیا عجیب سا ایک مولوی کا جو ہے نا تصور بنا دیا گیا معاشرے میں، تو میڈیا پہ اس کو ایسا وہ دہشت گرد بنا کے پیش کر دیا۔ یہ جہاد مولوی جو ہے نا اپنے ملک میں اپنے قوم کے خلاف نہیں کرتے، صحیح ہے نا، جہاد جو ہم کہتے ہیں کہ جہاد ہے وہ ان کافروں کے خلاف جو مسلمانوں سے برسرے پیکار ہیں، جو نہیں لڑ رہے ان کو بھی مسلمان نہیں چھیڑتا بلکہ ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مسلمان کو ڈر ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب کہا، حضرت اسماعیل نے کیا جواب میں کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا آپ کو اللہ جس بات کا حکم دے رہا ہے آپ اسے کر گزریے۔ ذبح ہونے میں بھلا کون سی خیر خواہی ہو سکتی ہے بھائی گردن کٹانے میں، لیکن حضرت اسماعیل کو یقین تھا کہ جو رب مجھے کاٹ رہا ہے وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اب سوال کہ کیسے ضائع نہیں کرے گا، یہ ہمارے سوچنے کا کام نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل نے کیا سوچا کہ یہ میرے سوچنے کا کام نہیں ہے، یہ اس خدا کے سوچنے کا کام۔ تبھی تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بہت سارے اسباق ہیں۔ دیکھو عورتوں کے لیے کتنا بہترین سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو ارض بیابان میں بیت اللہ کے قریب ایسی جگہ پہ چھوڑائیں غیر ذی زرع، جس میں زراعت کا نام و نشان نہیں ہے، پانی نہیں، گھاس کا تنکا نہیں، سبزہ نہیں۔ چلو ایسی جگہ پہ چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے جہاں انسان کہے چلو کچھ تھوڑی سی گھاس پھوس کھا کے گزارا کر دیں گے، بارشیں ہوں گی تو کچھ پانی جمع ہو جائے گا۔ ایسی جگہ پہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں اور گھاس کا تنکا نہیں ہے، حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ کو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا یا یوں جاؤ دیکھو بیگم تم اللہ کے لیے قربانیاں دو گی تو جو ہے نا اس سے بڑے فائدے ہوں گے، جنت ملے گی، کچھ بھی نہیں کہا۔ اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو اٹھایا اور لے کے جا رہے ہیں۔ بیوی کو معلوم تھا کہ میرے شوہر اللہ کے پیغمبر ہیں، ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ہی بیان کریں گے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، خواتین کو یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے، چاہے وہ حکم بیان کرنے والا شوہر ہو، چاہے حکم بیان کرنے والے مسجد کے مولوی صاحب ہو، چاہے حکم بیان کرنے والا بڑا بھائی ہو، چاہے حکم بیان کرنے والی کوئی کتاب ہو جس میں پڑھ کے اللہ کا حکم پتہ چل جائے،
اب وہ حکم میں بظاہر کتنا ہی نقصان نظر آئے، حضرت ہاجرہ کو بظاہر کتنا نقصان نظر آ رہا تھا، بتائے بغیر لے کے جا رہے ہیں۔ درمیان میں کئی بار پوچھا کہ بھئی یہ بتا دیں کہاں لے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، بس چلو میرے ساتھ۔ سمجھ میں نہیں آیا، ارض بیابان میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان جہاں درندوں کا ڈر ہے، وہاں اپنے دودھ پیتے بچے کو حضرت اسماعیل کو ماں کے ساتھ چھوڑ دی، واپس آنے لگے چھوڑ کے۔ اب اماں ہاجرہ پوچھ رہی ہیں بھائی بتاؤ تو صحیح، کیوں یہ کیا کر رہے ہو، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر کوئی اپنی بیوی کو ایسے میکے سسرال چھوڑ کے آ جائے نا تو عورت کو اشکال ہوتا ہے کہ بھئی میرے ماں باپ کے پاس مجھے کیوں چھوڑ کے آ رہے ہو۔ تو سوچیے حضرت ہاجرہ کو کتنا بڑا اعتراض ہوا ہوگا کہ نہ میرے ماں باپ کے گھر میں، نہ بہن بھائیوں کے گھر میں، نہ کسی آبادی میں، ایسی جگہ پہ جہاں سوائے ایڑیاں رگڑ کے موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تڑپ تڑپ کے ترسا ترسا کے موت واقع ہوگی۔ بار بار ابراہیم کے پیچھے بھاگتی تھی کہ بھئی کیوں ہے کیوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر آخر میں ایک سوال پوچھا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ اپنی رائے سے یہ کام کر رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے آپ کو، بس اتنا بتا دیں۔ آپ کا اپنا کوئی اگر اپنی رائے سے یہ کام کر رہے ہیں پھر تو میں آپ سے پوچھوں گی، عورت کو حق ہے اپنے شوہر سے پوچھے بھئی یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے میرے سے، میں نے کیا آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے جو مجھے اس طرح سے موت دی جا رہی ہے؟ تو مجھے صرف اتنا بتا دیں۔ علم تھا کہ میرے شوہر جھوٹ نہیں بولتے، آج شوہر بیوی کے سامنے اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ عورت کو اپنے شوہر کی زبان پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا، عورت اپنے شوہر کے سامنے اتنا جھوٹ بولتی ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی زبان پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی اپنی اولاد کے سامنے اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اولاد کو اپنے باپ اور اپنی ماں پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ والدین اپنی اولاد کو جھوٹ سکھاتے ہیں، گیٹ پہ کوئی آئے گا نا اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ میرا پوچھے تو بتا دینا گھر پہ نہیں ہے، بیٹا جا کے جھوٹ بولتا ہے باپ کے حکم پہ۔ کس قدر، میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ تو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، کس قدر اولاد کی غلط تربیت ہے، کس قدر یہ کیسے سینے پہ پتھر رکھ کے باپ یہ کام کرتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں کہ گیٹ پہ جا کے کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو بتاؤ یہ اولاد جب جھوٹ باپ کے حکم پہ سیکھے گی تو اس کے دل میں جھوٹ کی کوئی برائی رہ جائے گی کیا کہ میرے ابا تو مجھے جھوٹ خود سکھا رہے ہیں، تو بہت کمال کی بات، ساری زندگی پھر وہ باپ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گی۔ جھوٹ بولنا ہے بند کمرے میں علیحدہ بیٹھ کے کسی کے سامنے بول دیں، اپنی اولاد کو تو کم از کم نہ بگاڑے انسان۔ مائیں بھی بگاڑ رہی ہیں، مائیں جو ہے نا وہ شوہر کے سامنے جھوٹ بولتی ہیں، بچے کو پتا ہوتا ہے کہ امی یہ جھوٹ بول رہی ہیں، بچہ کہتا ہے کہ میری ماں میرے باپ کو بیوقوف بناتی ہے لہذا میں اپنی ماں کو بھی بیوقوف بناؤں گا اور اپنے ابا کو بھی بیوقوف۔ یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ بہرحال اس سے اجتناب کیا کریں۔ تو کوئی اور ایسا عذر کر دیں کہ نہیں ملنا اگر کسی سے، بچے کو بتا دیں کہ بھئی یہ تھوڑی سی ٹوپی پہنا دو اور اس میں جو ہے نا اس کو بتا دیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس طرح کر کے کوئی بعض دفعہ پھنس بھی جاتا ہے انسان، قرضہ مانگنے آیا ہے اب کیسے باہر نکلے گا، تو صحیح ہے نا، اب یہ تھوڑی بتائے گا کہ ہاں ان سے کہو میں ہوں مگر میں آپ کے پیسے دوں گا نہیں، صحیح نا۔ تو کچھ ایسا طریقے سے اس کو بتا دے بیٹا یہ مجبوری تھی اس لیے میں نے یہ گول مول بات کی ہے، یہ مجبوری تھی، یہ ظالم آدمی ہے، اس کے پیسے مجھ پہ بنتے نہیں ہیں، یا یہ کہ بنتے تو ہیں مگر میرے پیسے چوری ہو گئے ڈوب گئے میں نہیں فوراً دے سکتا، مجبوری ہے، اس لیے یہ گول مول سی بات کر دینا اس کے سامنے، پوری تفصیل بتائیں تاکہ بچے کی غلط تربیت نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ سے کہا، زوجہ نے کیا پوچھا کہ آپ خود سے یہ کام کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ بس یہ جواب سن کے خاموش۔ آگے الفاظ کیا ہے؟ اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ ایک اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں میدان میں چھوڑ کر، اور اللہ ریڑیاں رگڑ کے موت دے دے، اور اگر موت بھی دے دے تو یقیناً اس کا نعم البدل عطا کرے گا، وہ اس سے اچھی زندگی دے گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا، حضرت ہاجرہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ہمیں پھر ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں ہو سکتے ہم۔ پریشان ہوئی یقیناً، کیسے اسباب ہوں گے، بچے کی چیخ و پکار سے پریشان ہوئی ہیں، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو پریشان کرتے بھی ہیں، یہ بھی بتا دوں آپ۔ پھر اللہ ان کی پریشانی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دیکھو میری خاطر تڑپ رہا ہے۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ تاکہ اس کو پریشان کرنے کے بعد پھر ایسی نعمت دوں گا، کیونکہ پریشان کیے بغیر نعمت دینے میں وہ لذت اور وہ مزہ نہیں ہے جو کسی کو ترسا کے اور تڑپا کے جو نعمت دینے میں جو لذت ہے۔
دیکھو جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، جب آپ گھر میں کوئی بہت اچھی چیز لے کر آئیں، بچے ایک دم دیکھ کے باپ کے پاس آئیں تو باپ کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو چھپا لیتا ہے. صحیح ہے نا؟ بچے وہ چاہتا ہے کہ بچے تھوڑی دیر تڑپیں، مانگیں، پھر چھپا ترسا ترسا کے دیتا ہے ان کو، تاکہ ان کو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب آزمائش میں ڈالتے ہیں، تھوڑا سا ان کو رونے دیتے ہیں، تھوڑا سا ترس، تھوڑا سا مانگنے دو مجھ سے، تھوڑا سا ایڑیاں رگڑنے دو، اس کے بعد میری رحمت جوش مارے گی، اور پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کیسی وسیع ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے جیسے ابراہیم علیہ السلام گئے تھے فوراً وہاں پہ ایک چشمہ پیدا کر دیتے. ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا. فوراً وہاں چشمہ ہو جاتا، فوراً وہاں درخت اگاتا، فوراً وہاں کھجوریں پیدا ہو جاتی، فوراً وہاں قافلے آ کے ایک آبادی بنا لیتے، اور فوراً جو ہے نا وہاں پہ یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جاتے. اللہ نے تھوڑا سا حضرت ہاجرہ کو پریشان کیا، دنیا کو یہ بھی بتانے کے لیے کہ پریشان تو ہیں مگر زبان سے ناشکری کا لفظ نہیں نکل رہا. تو یاد رکھیے جو خواتین پردہ کرتی ہے، میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب رشتہ دار تانے دیا کریں نا، دیور جیٹ تانے دیں کہ یہ کیا بن کے بیٹھ گئی ہے، بڑی اپنے آپ کو حسین سمجھتی ہے، اس طرح کے تانے عورتوں کو ملتے ہیں، تو اس پریشانی پہ پریشان نہ ہوا کریں. ایک تو غیر اختیاری پریشانی، ایک سوچ سوچ کے پریشان ہونا. یہ سوچا کریں کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا سا حضرت ہاجرہ کی طرف تھوڑا سا تڑپایا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ حضرت ہاجرہ جیسا اللہ میں نہیں تڑپائے گا، کیونکہ اللہ کو ہمارے ایمان کا پتہ ہے کہ یہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، یہ ٹھیک ہے نا، ان کا اتنا تگڑا ایمان نہیں ہے، یہ واپس پلٹ جائیں گے. تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پریشان کریں گے، اور یہ پریشانی اللہ کی محبت کی دلیل ہوگی. اور پھر جیسے حضرت ہاجرہ کے بچے نے جب ایڑیاں رگڑی ہیں تو امی ہاجرہ کبھی کہاں بھاگ رہی ہیں، صفا پہ دوڑ کے بھاگ رہی ہیں، چڑھ کے دیکھتی ہیں کہیں سے پانی مل جائے، لیکن واپس ہی کیوں لوٹ کے آتی ہیں؟ کوئی درندہ نہ بچے کو اٹھا کے لے جائے. پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں دوڑتی ہوئی کہ اس طرف کوئی پانی مل جائے، لیکن آگے جا نہیں سکتی ہیں اس لیے کہ واپس کوئی ڈر ہے کوئی درندہ بچے کو اٹھا کے نہ لے جائے. 7 چکر ایک عورت جو ہے نا وہ لگاتی ہے. کس قدر پریشان، رو رہی ہیں اور پریشان بھاگی بھاگی دیوانوں اور پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہیں، مگر زبان سے ناشکری کا لفظ نہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ دن دیکھنے پڑ گئے، اتنی میں نے قربانی دی، ایک پیغمبر سے شادی کی اور نتیجہ یہ نکلا. آج عورتیں کہتی ہیں نا کسی مولوی صاحب سے شادی کر لی، پہلے تو بڑے جذبات ہوتے ہیں، دین ملے گا، تہجد پڑھیں گے، ٹی وی سے بھی بچیں گے. اب وہ مولوی بیچارے کی میری آمدن کم نہیں ہے، عام طور پہ بات کرتا ہوں، مولوی بیچاروں کی آمدن کم ہوتی ہے عام طور پہ، تو وہ بیچارے غریب غربا اس وقت تو سوکھی کھا کے گزارا کر لیں گے. صحیح ہے نا؟ جذبے ہوتے ہیں. اس کے بعد میں کہتی ہیں اللہ نے معاذ اللہ مروا دیا، صحیح ہے، یہ مولوی سے شادی کرا دی. وہ دیکھو دنیا کرولا میں گھوم رہی ہے، ہوٹلوں میں کھانے کھائے جا رہے ہیں، صبح فلانے ہوٹل میں، دوپہر پھر شاپنگیں ہو رہی ہیں، اور شادیوں میں سر دھج کے جا رہے ہیں، یہ کدھر مولون بن گئے. تو حضرت ہاجرہ کے ذہن میں بھی ایسے خیالات آ سکتے تھے کہ میں نے تو پیغمبر سے نکاح کیا آخرت کی خاطر، آخرت کو تو پتہ نہیں، دنیا میں تو باہر اللہ نے جو ہے نا مروا ہی دیا، ضائع ہی کروا دیا. ایک بچہ وہ بھی اتنے بڑھاپے میں دیا، مانگ مانگ کے بچہ ملا ہے، اس بچے کو یہاں لے جا کے، یہ ہوتی ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے. قربانی دی، قربانی قیامت تک آنے والی عورتوں کو بتا دیا کہ ایسی قربانی دو تو پھر اللہ تمہارے ساتھ ایسی رحمت کے معاملے کرے گا. تمہاری اولاد میں نبوت، اور جو ہے نا نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، تو نبوت کے ورثہ تمہاری اولاد میں اللہ تعالیٰ جاری کریں گے، انبیاء کے وارثین پیدا ہوں گے. عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کس کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت عمر کی اولاد میں. حضرت عمر کیسے؟ حضرت عمر ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ کو کسی گھر سے آواز آئی. حضرت عمر گشت کرتے تھے، راتوں کو گشت کرتے تھے کہ کوئی جو ہے نا کوئی مجھے قوم کی کوئی ضرورت ہو. حاکم تھے نا، حاکم کا تو کام ہے قوم کی ضرورتوں کا خیال کرنا. آج کل قوم حاکموں کی ضرورتوں کا خیال کرتی ہے، سر کو کون سی گاڑی چاہیے، صحیح ہے نا، سر کو جو ہے نا کیا کھانے میں پسند ہے. پہلے خلفائے راشدین میں وہ جو حکمران تھے وہ قوم کی حفاظت کیا کرتے تھے، قوم کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے. تو آپ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی کہ بھئی دودھ میں پانی ملا دو. ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی کہہ رہی ہے ماں کو کہ آپ کو پتہ نہیں امیر المومنین نے اس سے منع کیا ہے. امیر المومنین حضرت عمر نے اس سے منع کیا کہ دھوکہ کوئی نہیں دے گا.
جب حاکم نیک پرہیزگار ہوتا ہے نا، اس کو اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کے لیے بہت زیادہ طاقت نہیں چاہیے ہوتی، لوگ خود بخود اس کا احترام کرتے ہیں، خود بخود۔ چرس پہ پابندی لگا دی تھی، چرس کی کاشت پر، ایک حکم نامہ آیا، 5 سے چرس ختم ہو گئی پورے ہوا، حالانکہ ان کی ساری معیشت اس پہ چل رہی تھی۔ ہمارے نمائندے اس وقت گئے دورہ کرنے کے لیے، اور تو وہ کسی کسان سے انہوں نے پوچھا، اس نے کچھ اور لگایا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ چرس کے پودے نہیں لگا رہے، ہیروئن ہوتی تھی وہ، بلکہ میرا خیال ہے یہ چرس ہیروئن ایک ہی پودا ہوتا ہے شاید، افیون کا پودا۔ تو انہوں نے وہ کسان سے پوچھا کہ بھائی، کسان نے کہا ہمارا نقصان بہت ہو رہا ہے، کیونکہ جو افیون جو بکتی تھی نا دنیا میں، وہ یہ فصل نہیں بک رہی۔ تو انہوں نے پوچھا اب تم پھر افیون کیوں نہیں لگا لیتے؟ انہوں نے کہا ہم نے پابندی لگائی ہے، پابندی لگائی۔ تو انہوں نے کہا یہاں پتہ تھوڑی چلے گا کوئی، اتنا دور تم یہاں پر گاؤں دیہات میں۔ اس نے کہا نہیں، ہمارا روزی حرام ہو جائے گا، لگایا۔ اگر اب ہم نے یہ کاشت کری تو ہمارا روزی کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ وہ پہلے کون سا حلال ہو رہا تھا؟ صحیح ہے نا؟ بیچارہ سیدھا آدمی، جیسے ایک آدمی نے مرغی چوری کی نا، تو ادھر کے بجائے گردن سے ذبح کر رہا ہے۔ کسی نے کہا بھائی مرغی حرام ہو جائے گی، کہہ رہے پہلے کون سی حلال تھی بھائی، چوری کیے جائے ادھر سے ذبح کرو، جائے ادھر ذبح نہ بھی کرو تو چلی۔ بہرحال وہ سیدھا تھا، کا روب تھا، اس لیے کہ وہ غیرت مند ہیں، وہ اپنی قوم کے خیر خواہ ہیں۔ جب حاکم کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ قوم کے خیر خواہ ہیں، تو قوم میں اس کی اطاعت کا خود بخود جذبہ ہوتا ہے۔ اور حاکم بیچارہ ساری زندگی جیلیں کاٹتا رہا ہو، 50 قتل اس کے ذمے لگے ہوئے ہوں، اور حکومت کے دوران بھی کئی دفعہ جیل جانے کا خدشہ ہو چکا ہو کہ آرمی کہیں اندر نہ کرا دے، ایسے حاکم کی اطاعت لوگوں سے نہیں ہوتی۔ سمجھ ہی گئے ہوں گے کن بزرگ کی بات کر رہا ہوں میں۔ بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سنا کہ بچی، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ پانی ملا دے دودھ میں، تو بیٹی کے جواب میں کیا کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا۔ تو اس نے کہا بیٹی یہاں امیر المومنین دیکھ تھوڑی رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کم عمر لڑکی تھی، حضرت عمر نے جب یہ بات سنی، اس لڑکی کا تقوی دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں اپنی ماں کو سمجھا رہی ہے۔ حضرت عمر گھر آئے اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھئی تم میں جو نکاح کا خواہش مند ہے، میں اس لڑکی سے تمہارا نکاح کرانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر کے ایک بیٹے اس وقت تک کنوارے تھے، انہوں نے فرمایا میں تیار ہوں۔ تو وہ گئے، حضرت عمر امیر المومنین کی طرف سے اس گھر میں، غریب گھرانے میں پیغام گیا ہے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مال کو نہیں دیکھا کرو رشتے کے انتخاب کے لیے۔ جو ہے نا، یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، لڑکی کی دولت ہرگز نہ دیکھیں۔ دولت، اگر صرف دولت دیکھ کے شادی کی نا، تو آپ کی اولاد میں کوئی بڑے لوگ پیدا نہیں ہوں گے۔ تقوی دیکھ کے نکاح کیا کریں، اس کے اخلاق اور تقوی، اس تقوی کے عورت کے اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بڑی پرہیزگار تھی، تو ان کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم بڑی ولی اللہ تھی، جو ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ایسے ہی نہیں ہو جاتا یہ سارا حساب کتاب، اس میں ماں اور باپ کا تقوی، یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں عام طور پہ۔ اللہ ماشاءاللہ اس کے خلاف کبھی کبھار ہو جاتے، لیکن عام قاعدہ اللہ کا یہی ہے۔ تو حضرت عمر نے اس غریب لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کا پیغام بھیجا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، تو ظاہر ہے ان کے گھر میں آنے والی شہزادی ہی ہوگی۔ وہ ان کی اولاد سے اللہ نے عمر ابن عبدالعزیز پیدا کیے ہیں، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا عمر۔ کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز نہ ہوتے یہ امت تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ حضرت عمر نے اس امت کو دوبارہ عمر بن عبدالعزیز نے سہارا دیا۔ تو کتنے بڑے، یعنی ان کی آگے 2-3 پشتوں کے بعد جا کے پیدا ہوئے، تو کتنی بڑی نسل اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں چلائی۔ تو حضرت ہاجرہ نے یہ قربانی دی، حضرت ہاجرہ نے قربانی دی اللہ کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی جگہ سے پانی کے چشمے کو جاری کیا۔ اتنی بڑی خیر، کروڑوں اربوں لوگ اس سے پانی پی چکے ہیں، سیراب ہو چکے ہیں۔ اور اللہ نے اس پانی کو کیا قرار دیا؟ دیکھو جب کوئی کسی کے گھر میں آتا ہے تو لوگ بڑے اکرام کے ساتھ اس کے سامنے ڈش پیش کرتے ہیں نا۔ ایک تو ہوتا ہے بھکاریوں کو کھانا دینا، وہ تو بچا ہوا جو ہے وہ پکڑا دیا ذلت کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے مہمان کا اکرام، تو مہمان کا اکرام انتہائی نفیس چیز سے کیا جاتا ہے، اس کے سامنے بہت اچھی ڈش بنا کے پیش کی جاتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا مہمان آیا، آپ نے مسور کی دال میں ٹماٹر کا تڑکا لگا کے پیش کر دیا کہ جی بڑے معزز مہمان آئے۔ صحیح ہے نا؟ مہمان کتنا معزز ہے اس کا اس ڈش سے پتا چلتا ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ اس سے مہمان کے اعزاز کا بھی پتا چلتا ہے، اور میزبان کتنا قابل عزت ہے وہ بھی پتا چلتا ہے۔ میزبان اپنی عزت کو بچانے کے لیے بھی پرتکلف چیزیں بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو لوگ مہمان بن کے جاتے ہیں پوری دنیا سے،
ان کے لیے اللہ نے تواضع کس چیز سے رکھی ہے؟ بریانی سے نہیں، زردے سے نہیں، قورمے سے نہیں، حتیٰ کہ کھجوروں سے بھی نہیں. ان کے لیے اللہ نے کہا کہ میں ایسی ڈش پیش کروں گا، ایسی چیز وہ کیا ہے؟ میری نظر میں وہ بڑی قیمتی ہے، تمہاری نظر میں اگرچہ نہ ہو، میری نظر میں وہ کیا ہے؟ آب زمزم پیش کروں گا. زمزم کا پانی، یہ ہے میری طرف سے اکرام بیت اللہ میں، یہ تمہیں میں پلاؤں گا. کیوں بھائی؟ پانی تو اور بھی پانی کے چشمے ہیں، وہ ساری اللہ پلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ تو ایک عام پیدا کر دی انسانوں کو باقی رکھنے کے لیے، یہ اسپیشل میں نے بیت اللہ کے قریب پیدا کیا ہے اپنے گھر میں آنے والے حاجیوں کے اکرام کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کتنی برکت والا پانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حاجیوں کے اکرام کے لیے اس کو پیش کر رہے ہیں. قیامت تک یہ جاری رہے گا. کون سا چشمہ ایسا ہوگا جو ہزاروں سال سے بہہ رہا ہے اور اس کی طاقت میں، اس کے زور میں کوئی کمی نہیں آتی؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس پانی کو اگر لائن ڈال کے آپ مکہ سے باہر نکالنے کی کوشش کریں تو باہر نہیں نکلتا وہ پانی. یہ بھی ایک معجزہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ اس در پہ آئیں گے، جو آئیں گے، جیسے کوئی سبیل لگا کے بیٹھ جائے نا، تو سبیل والا کیا چاہتا ہے؟ بھائی اس سبیل پہ آگے پانی پیو، یا اس سبیل پہ آگے دودھ یا شربت پیو. یہ نہیں کرے گا کہ ایک وہ نل کا لگا دیا تو پورے محلے میں ٹونٹیاں سب کے گھروں میں چلو بھائی کھول گئے. وہ کہے گا یہ میرا اکرام تھوڑی، ادھر آؤ صحیح نا پھر پیو. اب دیکھیے ایسا ہو سکتا تھا کہ سعودی حکومت اس زمزم کے پانی میں لائن ڈالے. گیس جب پوری دنیا میں پہنچائی جا سکتی ہے تو پانی پہنچانا کیا مشکل ہے؟ ایک بڑی سی لائن ڈال دے اور پورے سعودیہ میں نلکے لگا دے، ٹھیک ہے نا. پھر سعودیہ سے باہر پاکستان میں یہاں نلکے پہنچ جائیں. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، تو زمزم ہر آدمی کو گھر میں میسر ہوگا. لیکن زمزم کے ساتھ ایک عجیب معجزہ ہے کہ لائن کین بھر بھر کے لے آئیں جتنا چاہیں، کین ٹینکر بھر بھر کے لے آئیں، لیکن لائن مکہ کی حدود سے باہر نہیں نکلتی. پانی رک جاتا ہے، بریک لگ جاتی ہے اس کو. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ میری ایک بندی نے قربانی دی تھی، اس کی یادگار ہے. تو اس پانی کو لینے کے لیے صفا اور مروہ میں چکر لگانے پڑیں گے. اس میری نیک بندی جس کی یادگار میں میں نے یہ پانی اپنے حاجیوں کو پلا رہا ہوں، اس بندی کی یادگار کو تازہ کرنا پڑے گا. صفا اور مروہ پہ 7 چکر لگانے پڑیں گے. چاہے وہ پیغمبر کیوں نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، چاہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے صحابہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل جیسے اس امت کے امام کیوں نہ ہو، چاہے وہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی جیسے بڑے بڑے محدثین کیوں نہ ہو، ان کو بھی اگر یہ پانی لینا ہے تو یہاں آ کے حضرت ہاجرہ کی یاد زندہ کرنی پڑے گی. کتنا اکرام کیا اللہ نے قربانی کے عوض. تو آج عورت اگر اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھ جائے، چھوڑ دیں یہ ناخن بڑھانا چڑیلوں کی طرح. یہ کون سا جو ہے وہ فیشن ہے؟ انگریزوں میں جیسے عورتیں ناخن بڑھاتی ہیں نا، کھانے میں بھی وہ ناخن ڈبوئے جا رہے ہیں. چھوڑ دیں، یہ کیسی زینت ہے؟ بھوے بنانا عورت کے لیے، کاٹنا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنی بھووں کو تراشتی. آج ہر عورت اپنی بھووں کے بال اکھیڑ رہی ہے اور اس کو حسن و جمال سمجھا جاتا ہے. اس سے انسان کا حسن خراب ہوتا ہے. صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اکھاڑی ہوئی ہیں، اوریجنل نہیں ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، ایسا گمراہ کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ ڈالیں گے. اللہ نے جیسا بنایا نا اس پہ خوش نہیں ہوں گے. یہ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے زینت کر کے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو 4 چاند لگا دینا، یہ تو جائز ہے. ایک ہے اللہ نے جیسا بنایا اس میں تبدیلی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ نے جیسی بھویں بنا دی بس بنا دی، ان کو اکھیڑے نہیں، ان کو نہیں اکھیڑے. کسی کی ناک اللہ نے بنا دی، اب آپریشن کروا کے ناک کے ڈیزائن تبدیل نہ کروائے. یہ اللہ کی تغییر کو، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد کے لیے داڑھی کاٹنا بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے مترادف، کیونکہ اللہ نے مرد کو داڑھی دی ہے، اس میں زینت دی ہے، وہ اس میں زینت نہیں سمجھتا. عورت کو سر کے بالوں میں زینت دی ہے، خواتین چھوٹے چھوٹے بال کروا کے خوش ہو رہی ہیں کہ بڑی زینت کی بات ہے ماشاءاللہ. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی تخلیق کو بدلنا. تو قربانی دیں اللہ کے لیے، تھوڑی سی قربانی دیں، اس میں زینت ختم نہیں ہوگی، زینت بڑھ جائے گی، زینت بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی. قربانی دینے کا جذبہ سیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے گا، آپ کی اولاد کو بھی نوازے گا. تھوڑا سا پریشان ضرور کرے گا، اس لیے کہ اگر پریشانی نہ ہو نا پھر تو ہر آدمی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے. اگر حضرت ہاجرہ کو بتا دیا جاتا کہ یہاں تمہیں ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی، تم یہ رہو، ابھی ایک بادل آ رہا ہے، پانی برسائے گا، تھوڑی دیر میں فروٹ والا آئے گا، مفت میں فروٹ تقسیم کر کے چلا جائے گا، پھر یہاں گھر بن جائے گا، تو پھر کوئی قربانی ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا جاتا بچے کو لٹائیں گے، ذبح ہوگا نہیں ہوگا،
بس یہ ایسے ہی میں تو ابراہیم علیہ السلام کے نہ آنکھ سے آنسو ٹپکتے، نہ وہ اپنے بچے کی محبت میں روتے، نہ بچے کے لیے قربان. بچہ بھی آگے لیٹ جاتا، کہتا ابا پلاسٹک کی چھری ہے چلے گی تھوڑی، صحیح ہے نا. تو تھوڑا سا تڑپانا تو پڑتا ہے نا، تھوڑا سا تو غم میں ڈالنا پڑے گا. داڑھی رکھو گے تھوڑی تو تانے تو ملیں گے نا، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. چلو الحمدللہ درجات بلند ہو رہے ہیں. جتنے تانے ملیں گے، جتنا ورغلایا جائے گا اتنا ہی. حکیم الامہ فرماتے تھے کہ مسالے کو جو ہے نا جتنا پیسو اتنا ذائقہ ہوتا ہے اس میں، جتنا مسالے کو باریک پیسا جائے نا اتنا ذائقہ ہوتا ہے. تو یاد رکھو جتنا قربانی کرو گے دل کی خواہشات کے جتنے ٹکڑے کرو گے. دل روتا ہے انسان کے جب خواہشات ٹوٹتی ہے نا، تو دل کے جتنے ٹکڑے ہوں گے، جتنے زیادہ ٹکڑے ہوں گے، دل میں حلاوت اور اللہ کی محبت کی چاشنی اتنی ہی زیادہ، اتنی ہی لذت پیدا ہوگی. کسی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. کہہ رہے ہیں دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا غموں کے، بہت غم پہنچتے ہیں دل کو اللہ کی محبت میں. ایک غم ہوتا ہے کہ محبوبہ بھاگ گئی، اس سے دل کبھی نہیں بنے گا، بس اور خراب ہو جائے گا. ایک غم ہوتا ہے کہ وہ ایزی لوڈ کروا کے دیا تھا پھر بھی فون نہیں آیا، صحیح ہے نا. یہ آج کل نوجوانوں کو اس قسم کے غم ہو رہے، 500 روپے کا بیلنس کھا گئی، صحیح ہے نا، پھر بھی فون نہیں کر رہی. یہ نوجوانوں کو غم آج کل یہی چل رہے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کا غم، اللہ کے لیے کچھ کیا اس پہ قربانی دینی پڑ رہی ہے. عورت کو تانے سننے مل رہے ہیں پردہ کر رہی ہے، اور مرد کو تانے سننے مل رہے ہیں داڑھی رکھ لی اس نے، بینک کی ملازمت چھوڑ دی. نماز پہ انسان کا خود اپنا ضمیر پہ آرے چلتے ہیں. صبح فجر میں اٹھتے ہوئے نفس بڑا ورغلاتا ہے، بستر کی طرف کھینچتا ہے، نفس کو جو ہے نا آرے چلا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انسان آئے. تو یاد رکھو دل کو جتنا رگڑو گے نا، رگڑنے سے چیز چمکتی ہے نہیں چمکتی، سارا زنگ اترتا ہے. تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. بار بار رگڑے کھائے گا نا اللہ کی یاد میں، اللہ کے لیے اس کو غم پہنچیں گے تو دل جو ہے نا شیشے کی طرح چمکدار ہو جاتا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. یہ دل کو دل بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ یہ دل محض گوشت کا ایک ٹکڑا رہتا ہے، حقیقت میں دل بن نہیں پاتا. دل تو اسے کہتے ہیں جس میں محبت ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو. کچھ بھی نہیں ہے تو گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر کیا ہے؟ تو گدھے کے بھی ہوتا ہے، بلکہ گدھے کا دل ہمارے دل سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، ہوتا کسی کام کا نہیں ہے، نہ اس میں کسی کی محبت نہ اس میں کسی کی نفرت. گدھے کو 10 دفعہ سمجھائیں بھائی، صحیح ہے نا، کچھ تو خیال کر لے، سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کا کہے گا مجھے کیا واسطہ، کیا محبت. گدھے کے کان میں جا کے پوچھیں ہاں بھائی کوئی کسی سے محبت ہے، صحیح ہے نا، گدھا کہے گا یہ کیا ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے. گدھے کا دل نہیں بنے انسان کا، گدھے کا دل نہیں بنے، حقیقی انسان کا دل بنے. انسان کا دل ہوتا ہے تو اپنے خالق سے محبت کرتا ہے، اور اپنے خالق کے لیے نفرت بھی کرتا ہے، اپنے خالق کے لیے محبت بھی کرتا ہے. تو یہ دل بنانے کے لیے تھوڑے رگڑے چاہیے. جیسے حضرت ہاجرہ نے جو ہے نا وہ قربانی دی تو اللہ نے ان کے دل میں اپنی محبت بھی بڑھائی، اور ان کی اولاد میں کیسی نبوت کو جاری کیا. یہی ایک قربانی، یہی ایک انعام بہت بڑا تھا کہ اسماعیل کو پیغمبر بنا دیا. اور اسماعیل کی اولاد میں ایک 2000 سال تقریباً، دیکھیے بعض دفعہ اللہ کے وعدے 2000 سال کے بعد بھی پورے ہوتے ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ماں باپ بڑے نیک ہوتے ہیں، اولاد نالائق، وہ کہتے ہیں ہماری نیکی کا ہماری اولاد کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو مایوس نہ ہو، عین ممکن ہے اس اولاد کی اولاد اللہ تعالیٰ نیک پیدا کر دے. وہ نہ ہوا تو تیسری چوتھی پشت میں جا کے کوئی اللہ ایسی اولاد پیدا کر دے. ماں باپ کی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ ان کی اولاد کو نوازتا ہے. آپ کہیں گے سوال پیدا ہوگا اگر 8ویں پشت میں کوئی نیک بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں کیا فائدہ، ہم تو مر گئے ہوں گے. تو بات یہ کہ دنیا کا نہیں، آخرت کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اما ہاجرہ کے لیے یہ کم فضیلت ہے کہ اللہ نے میری نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. قیامت کے دن یہ کم فضیلت کی بات ہوگی، کم فضیلت کی بات ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کم فضیلت ہوگی کہ اللہ نے میری نسل میں اسحاق، یعقوب، اسماعیل، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ بڑے بڑے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے میرے بچے تھے. صحیح ہے نا، یہ کم فخر کی بات ہوگی. اور میری اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا رتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اتنے پیغمبر الگ سے اللہ نے آپ کی اولاد میں پیدا کیے ہیں، اتنے سارے پیغمبر خصوصیت کے ساتھ. آدم علیہ السلام کی اولاد میں تو اس لیے پیدا ہوئے تو سارے انسانوں کے باپ، انہوں نے تو ہونا ہی تھا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ الگ سے انعام کیا گیا ہے کہ آپ کی اولاد میں میں نبوت کو جاری کروں گا. تو حالانکہ 1000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد اولاد میں نبوت پیدا ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اس پر فخر کریں گے. تو اس قربانی کو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اجر دیتے ہیں. میں اس آیت کا ترجمہ کر لیتا ہوں
کہ یہاں بھی اللہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھے اذیت کیوں دیتے ہو؟ تو اللہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اگر وہ جہاد کا حکم دے دیں تو پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ صحیح ہے نا، کود جائے کرو میدان میں، خود نہیں کود سکتے، جو کودے ہوئے ان کے ساتھ پیسوں کا تعاون کر دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورتیں یہ کام تو، یہ جہاد تو کر سکتی ہے نا، اور یہ جہاد عورت کے لیے معمولی نہیں ہے، مال کے ساتھ تعاون کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔